ہے داتا بھی ہمارا ہے، پوچھو نہ مجھ سے کیا کیا عطار نے دیا ہے، پوچھو نہ مجھ سے کیا کیا عطار نے دیا ہے، پوچھو نہ مجھ سے کیا کیا عطار نے دیا ہے، کیسے بتاؤں کیا کیا عطار نے دیا ہے، عشق نبی ملا ہے دل پھول سا کھلا ہے، عشق نبی ملا ہے دل پھول سا کھلا ہے، بس لفظ میرے رضا کا، بس لفظ میرے رضا کا عطار نے دیا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ ماشاءاللہ بات ہو رہی ہے مرشد کے فیضان کی، مرشد کی برکتوں کی۔ آج یہ مدنی مذاکرے میں بڑی خوبصورت بات ہوئی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک فتویٰ ذکر کیا گیا، کمال ہو گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ آج کے بیان میں ہی صرف اس کو بیان کروں گا، لیکن جب پیر صاحب بیان کر رہے تو اس وقت اعلیٰ حضرت کے ذکر کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے، اور جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی باتوں کو، تعلیمات کو یہ سمجھاتے اس کا تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ کیا بات ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک سوال کیا گیا تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا مرید ہونا سنت ہے، یہ سنت قولی۔ اس کی وضاحت امیر سنت نے مدنی مذاکرے میں فرما دی تھی کہ صحابہ کرام یہ بیعت ہوتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم انہیں فرماتے تھے بیعت ہونے کا، تو یہ سنت قولی ہو گیا، اور یہ سنت متوارثی رہا، یعنی مسلسل چلتا ہی چلا آ رہا ہے یہ سلسلہ، صحابہ کرام علیہم رضوان سے لے کر آج تک یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے اور چلتا چلا جائے گا۔ نصیب والا ہے وہ شخص جو اس سلسلے سے وابستہ ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، نصیب والا ہے وہ شخص جو اس سلسلے سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑی خوبصورت بات لکھی، پیر ہو جامع شرائط۔ واہ، یہ ضروری کیا ہے؟ پیر ہو جامع شرائط۔ جامع شرائط کیا؟ صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہو، عالم ہو، فاسق مولوی نہ ہو، اور اس کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مسلسل ملتا ہو، کہیں منقطع نہ ہوتا ہو۔ یہ ہے جامع شرائط پیر۔ یہ پیر کی 4 بنیادی شرائط ہیں، اور یہ کم سے کم یہ شرائط ہے، اس کے علاوہ اوصاف الگ ہیں، خصوصیات الگ ہوتی ہیں، خصوصیات الگ ہوتی ہیں۔ تو یہ جو شرائط ہیں، اگر کوئی جامع شرائط پیر کسی کو مل جائے، جیسے ہمیں ملا ہے، جیسے کہ ہمیں ملا ہے الحمدللہ ہمارا پیر عطار نہ صرف جامع شرائط ہے بلکہ خصوصیات کا پیکر ہے۔ شرائط تو ان میں ہیں ہی، صحیح العقیدہ سنی ایسا جو ان سے جڑ جاتا ہے وہ بھی تڑ جاتا ہے، اس کے بھی وارے نیارے ہو جاتے ہیں، اور عالم ایسے کہ بڑے بڑے علماء الحمدللہ ان کے علم کا، ان کے تقوی کا اور ان کی فقاہت کا لوہا مانتے ہیں، اتنے زبردست عالم ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اور فاسق معلن، اللہ اللہ، ارے ان سے تو جو مرید بن جاتا ہے نا وہ متقی بن جاتا ہے۔ یعنی کئی مرید ملیں گے، اپنے اپنے درجے ہوتے ہیں مریدوں کے، کئی آپ کو مرید انشاءاللہ ملیں گے جو الحمدللہ ان سے وابستہ ہو کر میرا حسن ظن ہے کہ ان کو ولایت کی منزلیں ملی ہوں گی الحمدللہ۔ تو یہ ایسے ہیں کہ یعنی فاسق معلن تو وہ جو گناہ، اعلانیہ گناہ کے تعلق سے، کہ جو اعلانیہ گناہ کرتا ہو وہ پیر بننے کے لائق نہیں ہوتا، تو یہ تو اعلانیہ گناہ سے لوگوں کو بچا لیتے ہیں، اور الحمدللہ ان کی صحبت میں آنے والا، ان کی بیعت ہونے والا تو متقی پرہیزگار بننے کے وہ مراحل کو اب طے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یوں مطلب کہ پھر سلسلہ تو ان کا مل ہی رہا ہے، واہ واہ، متصل ہے، اور ایسا متصل ہے کہ شجرہ قادرہ رضویہ تو پڑھیں 41 نمبر ان کا ہے، اس کے بعد اوپر پڑھتے چلے جائیں، ٹوپی پکڑتے چلے جائیں، اللہ، ایسے رتبے ایسے رتبے ایسے رتبے ہیں کہ ٹوپی تھام کے عرب ان کا رتبہ دیکھو، اللہ اللہ اللہ، ایسے بڑے بڑے رتبے والے ہیں، سبحان اللہ، ان کیسا رتبہ، کیا بات، ان کا یہ جوڑتے ہیں ہمیں اعلیٰ حضرت سے، واہ واہ، اعلیٰ حضرت جوڑتے ہیں غوث پاک سے، اللہ اللہ، غوث پاک ہمیں جوڑ رہے ہیں امام جعفر صادق سے،
نہیں، شہید کربلا کے واسطے، سبحان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سبحان اللہ اور وہ جوڑتے ہیں اپنے بابا جان مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے، اور وہ سب کو ڈال دیتے مصطفیٰ کریم کے دامن میں۔ ہائے 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 شفیع المذنبین تک تیرا شجرہ لاکھوں کو لایا، شفیع المذنبین تک تیرا شجرہ لاکھوں کو لایا، نبی سے جوڑ دینے والی، نبی سے جوڑ دینے والی اس نسبت کا کیا کہنا، کیا کہنا، کیا کہنا، اتار کی ہمت کیا کہنا، کیا کہنا، کیا کہنا، اتار کی برکت کیا کہنا، اتار کی ہمت کیا کہنا، اتار کی برکت کیا کہنا، اتار کی عظمت کیا کہنا، اتار کی سیرت کیا کہنا، اتار کی خصلت کیا کہنا، کیا کہنا، کیا کہنا، اتار کی ہمت کیا کہنا، جہاں پر ایک شمع دل سے لاکھوں دیپ جلتے ہیں، جہاں پر ایک شمع دل سے لاکھوں دیپ جلتے ہیں، سیاہی خاطری درویش، سیاہی خاطری درویش کی برکت کا کیا کہنا، کیا کہنا، کیا کہنا، اتار کی ہمت کیا کہنا، کیا کہنا، کیا کہنا، اتار کی ہمت کیا کہنا۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ارشادات پر غور کریں کہ جو ایسے جامع شرائط پیر کا مرید بن جاتا ہے نا، اب خوبصورت بات لکھی ہے، صحت عقیدت کے ساتھ، یعنی عقیدت کے ساتھ، صحیح عقیدت کے ساتھ، سلسلہ صحیحہ متصلہ میں اگر انتصاب، یعنی کہ بالکل جو سلسلہ جڑا ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، ان کے ساتھ اس کا مطلب وابستہ رہ جائے نا، لکھتے ہیں نظر والے تو اس کی برکات ابھی دیکھتے ہیں، یعنی ایسا مرید اگر ہو جائے نا، یہ میں مریدوں سے کہہ رہا ہوں، اگر ایسا مرید ہو نا جو ایسے کا مرید بن جائے اور اس کا پیر جامع شرائط ہو، تو ایسا اگر وہ مرید نظر والا ہے، اے مریدوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ایسا مرید اگر نظر والا ہے تو امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ نظر والے تو اس کی برکات اب بھی دیکھتے ہیں، ان پر تو مرید ہوتے ہی ان کی برکات کا ظہور ہو جاتا ہے، وہ برکات دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیسا مرد کلندر ہے کہ اس کے دامن سے وابستہ ہو گیا، مجھ پہ تو نماز پڑھنا آسان ہو گئی۔ آپ دیکھیے ایسے کئی آپ کو ملیں گے، ان کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جاتی ہیں، درود پاک پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ ارے کل ہی میں مسجد میں جاتے ہوئے گھبراتا تھا، آج مسجد سے باہر نکلنے کا جی نہیں کرتا، آخر کیا ہو گیا؟ تو ضمیر کہے گا تجھے صرف اتنا ہوا ہے کہ تو کسی جامع شرائط پیر سے بندھ گیا ہے، تیرا پیر کامل ہے جس نے تجھے اس راستے پر چلا دیا ہے، کیونکہ منزل تو ہم تو مسافر بھٹکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جب کوئی راہنما صحیح مل جائے نا تو ایسا راستہ چلا دیتا ہے کہ منزل نظر آنے لگ جاتی ہے، پاؤں دوڑنے لگ جاتے ہیں۔ الحمدللہ اعلیٰ تو فرماتے ہیں کہ اگر ایسا پیر مل جائے نا تو نظر والے تو اس کی برکت ابھی دیکھتے ہیں، پھر فرماتے جنہیں نظر نہیں، یہ دل کی نظر سے مراد ہے، ہاں جی، جنہیں نظر نہیں تو نہیں ہوتی ہر ایک کی اتنی کیفیت نظر۔ اے مریدوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں، چاہے کسی بھی پیر کے مرید ہیں یار، ہو جامع شرائط پیر کا مرید، ایک شرط بھی ختم، آپ مرید نہیں، مطلب وہ پیر ہی نہیں بن سکتا، اس کی بیعت ہی جائز نہیں ہے، یہ سمپل سی بات ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ آپ جس کے بھی مرید ہیں، کہتے ہیں اگر نظر نہیں وہ بھی غمزدہ نہ ہو، حضرت لکھتے ہیں نزاع قبر و حشر میں وہ اس کے فائدے دیکھیں گے۔ اللہ اللہ، نزاع ہائے ہائے، موت کا ایک جھٹکا تلوار کے 1000 جھٹکوں سے زیادہ سخت ہے۔ کیا عجب پیر کامل کی برکت ایسے موقع پر آ جائے، اور برکت بھی ایسی آ جائے
کہ پیر صاحب اس کے لیے دعا کر دیں اور نزا کے وقت اس کو مصطفیٰ کریم کا جلوہ نظر آ جائے. اللہ اللہ وہ دیکھے کہ مصطفیٰ کریم اپنے ہاتھوں سے اسے قبر میں اتار رہے ہیں. سبحان اللہ. اور قیامت کے دن مصطفیٰ کریم وہ جنہیں مقام محمود عطا کیا جائے گا وہ فرما دیں عطار جو تیرا ہے اسے جنت میں لے جا. اللہ اللہ اللہ. کیا پتا سارے جامع شرائط پیر پر یہ انعام جاری ہو جائے. واہ واہ. آج وہ شعر پڑھا جا رہا تھا نا, مجھے کو یار یہ منظر یاد آ رہا تھا. ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو. مجھے جو تصور ہو رہا تھا میں وہ عرض کر رہا ہوں. یہ شعر تو امیر سنت نے پڑھا تھا. ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو, کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا. میں کہہ رہا تھا اس دن میں اندر سے دعا آ رہی تھی, میں اس وقت پیر صاحب کہوں گا باپا آپ دکھا دو غوث پاک. مجھے غوث پاک پیر صاحب دکھائیں گے کہ بیٹا یہ ہے ہمارے وہ غوث پاک. اللہ اللہ. یہ ہے وہ غوث پاک جنہوں نے فرمایا ہے کہ میرا مرید بغیر توبہ کی دنیا سے رخصت نہیں ہوگا. یہ ہے وہ غوث پاک جنہوں نے فرمایا ہے میں قیامت کے دن اس وقت تک قدم نہیں اٹھاؤں گا جب تک اپنے سارے مریدوں کو داخل جنت نہ کروا لو. یہ ہے میرے وہ غوث پاک. انشاءاللہ ان کے پیچھے پیچھے مصطفیٰ کریم کے پیچھے پیچھے جائیں گے اور ان کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ جنت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ. تو جس نے آج نہیں دیکھا یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نہیں دیکھ پا رہے. یہ ہمارا قصور ہے. ہماری آنکھوں کے پر دنیا کی محبت کا, مال کی محبت کا پردہ چڑھا ہوا ہے, ہم نہیں دیکھ پا رہے. ورنہ دیکھنے والے تو بیت ہوتے ہی دیکھ لیتے ہیں. ایسا تھوڑی ہے. یہ بڑا زبردست فیضان ہوتا ہے پیر صاحب کا, جب بس جس کو مل جائے اس کو مل جائے, جو اسے جڑ جائے. میں ایک شعر پڑھ رہا تھا فتاوی رضویہ میں, شیخ عطار بڑے پیارے بزرگ گزرے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, ان کے اشعار میں پڑھ دیکھ رہا تھا. یہ فتاوی رضویہ میں آ رہا تھا تو نقل کیا. اشعار کا ترجمہ یہ ہے, اے مرید ارادت میں صادق ہو, سچا ہو جا تاکہ تو معرفت کے خزانے کی چابی پائے. معرفت اللہ کی پہچان, تو صادق ہو جا, تو سچا ہو جا تاکہ تجھے اللہ کی پہچان کی چابی ملے. پھر فرماتے ہیں اے راہ طریقت کے متلاشی, راہ طریقت کو تلاش کرنے والے, کسی رہنما کا دامن پکڑ, کسی رہنما کا دامن پکڑ, جو کچھ تو رکھتا ہے اس کی راہ میں قربان کر دے. مرید کا یہ کام ہے کہ پیر پر قربان کر دے اپنی نفس, اپنی خواہش, حتیٰ کہ اپنا مال, سب کچھ اپنے پیر پر قربان کرے, اور وہ قبول کر لے تو اس کا شکریہ ادا کرے کہ اس نے قبول کر لیا. پھر فرماتے ہیں اگر تو طلب کی راہ میں 100 سال چلتا رہے, تو طلب کی راہ میں 100 سال چلتا رہے, رہنما اگر نہیں ہے تو اس مشقت کا کیا فائدہ ہے. رہنما ضروری ہے, مرشد ضروری ہے, پیر ضروری ہے. اور پیر بھی ایسا, ہاں پیر عطار جیسا پیر ہو کہ اگر اس کے پیچھے چلتے ہیں تو اعلی حضرت دکھا دیتے ہیں, ان کے پیچھے چلتے تو غوث پاک کی طرف لے جاتے ہیں, ان کے پیچھے چلتے ہیں تو امام حسین کی طرف لے جاتے ہیں, ان کے پیچھے چلتے تو مولا علی کے قدموں میں لے جاتے ہیں, اور وہاں پہنچتے ہیں تو وہ مدینے پاک تک پہنچا دیتے ہیں, سبحان اللہ, مصطفیٰ کریم تک پہنچا دیتے ہیں. اللہ. تو یہ رہنما ضروری ہیں, اور جنہیں رہنما مل گئے, عطار مل گئے اور جامع شرائط پیر مل گئے, یقین مانے وہ اپنے رب کا شکر ادا کریں. یہ لمحہ شکر ہے کہ اپنے رب کا شکر ادا کرے کہ جس نے اپنے کسی نیک بندے کا دامن ہمارے ہاتھ میں دے دیا. ارے نہیں سمجھ میں آتا کئیوں کو, ان کے نصیب, بس جن کی سمجھ میں آیا وہ تو سمجھ جاؤ کہ اس راہ پر چلنا کیسے ہے. پیر تو مل گیا کامل, اب مرید کو بننا ہے کامل. پیر تو کامل مل جاتا ہے, مل گیا الحمدللہ, اب مرید کو کامل بننا ہے. حضرت لکھتے ہیں کسی رفیق کے بغیر جو کوئی عشق کے راستے پر چلا اس کی عمر گزر گئی, وہ عشق سے آگاہ نہ ہوا. اپنے پیر کو حاکم مطلق سمجھ, لکھتے ہیں اپنے پیر کو, مرشد کو حاکم مطلق سمجھ تاکہ فقیری کی راہ میں تو حق کو پہچاننے والا بنے. جو کچھ پیر فرمائے
امام اہل سنت اعلی حضرت نے فتح و رضویہ میں شیخ عطار علیہ رحمہ کا اشعار لکھے، جس کا ترجمہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. لکھتے جو کچھ پیر فرمائے اس کے حکم کی اطاعت کرنے والا ہو جا، اس کی خاک قدموں کی خاک کو آنکھوں کا سرما بنا. پیر جو بات کرے گوشت ہمتن گوشت توجہ کے ساتھ سن، جب تک وہ نہ کہے بولو مت، چپ رہو. ہائے ہائے. یہ جب اس انداز پر ہم چلتے ہیں نا تو الحمدللہ راہ ملتی ہے. لوگ کہتے فیضان نہیں ملتا. ارے بھیا ڈاکٹر کے پاس خالی جانے سے تھوڑی کوئی دوا شفا ملتی ہے. ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ڈاکٹر کو دیکھو، ڈاکٹر دوائی دیتا ہے تو مرشد بھی دوائی دیتا ہے. یہ طبیب ہے. اللہ. پیر طبیب ہوتا ہے. پیر ہمارے مرضوں کا علاج کرتا ہے، اور اگر وہ پیر عطار ہو تو بدن کا بھی علاج کرتا ہے اور روح کا بھی علاج کرتا ہے. اللہ اللہ. اگر پیر عطار ہو نا، یہ بدن کا بھی علاج کرتا ہے، یہ دلوں کا بھی علاج کرتا ہے. یہ دل کی ظاہری بیماریوں سے بھی بچا رہے ہوتے ہیں، دل کی باطنی بیماریوں سے بچا رہتے ہوتے ہیں. یہ سر میں درد نہ ہو اس سے بھی بچا رہتے ہوتے ہیں، اور تمہارے دماغ میں گندگی نہ آئے اس سے بھی بچا رہے ہوتے ہیں. اللہ اللہ. تمہارا بدن بھی خوشبو میں مہکتا رہے اس کی بھی دعوت دے رہے ہوتے ہیں، اور تمہاری روح بھی مصطفیٰ کریم کے عشق کی خوشبو میں مست رہے اس کا بھی درس دے رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. یہ ہے امیر اہل سنت، یہ ہے ہمارے پیر صاحب جن کی آج ہم 26 منا رہے ہیں. پیر تو مل گیا، اب اللہ ہمیں مرید کامل بننا نصیب فرمائے. آمین. کاش مرید کامل بن جائیں. میں آپ کو بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کا عشق مرشد بتاتا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. عام آدمی کی کیا بات کروں؟ ہائے ہائے ہائے. واہ واہ. بابا فرید کی بات کروں. اللہ. حق فرید، یا فرید، حق فرید، یا فرید، حق فرید، یا فرید. بابا فرید کی بات کرتا ہوں. اللہ بابا اللہ. فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات کرتے واہ. ہیں. ایک مرتبہ خواجہ غریب نواز اللہ. رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے محبوب خلیفہ حضرت بختیار کاکی علیہ رحمہ کے یہاں تشریف لے گئے. ہائے ہائے. آپ نے اپنے مرید بابا فرید علیہ رحمہ جو آپ کے عشق میں گھائل تھے ہائے ہائے. بلا کر ارشاد فرمایا اپنے دادا پیر یعنی خواجہ غریب نواز کے قدموں کو بوسا دو. یعنی بابا فرید حکم مرشد بجا لانے کے لیے دادا پیر کے قدموں کو چومیں. خواجہ بختیار کاکی نے وہ پیر صاحب کا چومنے جاتے، ان کا چومنے جاتے پیر صاحب کا چوم لیتے. اللہ. وہاں چومنے جاتے پیر صاحب کا چوم لیتے. تو کہا گیا کہ تم کیوں ان کے پیر نہیں چوم پا رہے ہو؟ کہا مجھے حضور آپ کے قدموں کے علاوہ کسی کا قدم نظر ہی نہیں آتا. اللہ اللہ. یہ ہوتے ہیں مرید کامل. سبحان اللہ. اللہ 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 یک تعالیٰ. درگیر محکم گیر. واہ. یک درگیر محکم گیر ایک بوا پھر تے مضبوطی دے نال پر. سیدی مرشدی اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں ایک صاحب حضور غوث پاک کے مریدوں میں سے تھے. ایک قادریو، غور سے سنو، وہ غوث پاک کے مریدوں میں سے تھے. انہوں نے سوتے جاگتے میں دیکھا کہ ایک ٹیلے پر اونچی جگہ پر یاقوت کی کرسی بچھی ہے. اس پر حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ تشریف فرما ہے، اور نیچے ایک مخلوق جمع ہے. اللہ اکبر. ہر ایک اپنی چٹھی دیتا ہے، حضرت اس کو بارگاہ رب العزت میں پیش کرتے ہیں. یہ چپکے کھڑے ہیں. سیدہ جنید بغدادی علیہ رحمہ نے بہت دیر تک انہیں دیکھا. جب انہوں نے کچھ نہ کہا تو فرمایا لاؤ تمہاری عرضی بھی میں پیش کر دیتا ہوں. اللہ اللہ اللہ. کیا کہا؟ لاؤ تمہاری عرضی بھی پیش کر دیتا ہوں. مرید کامل کی بات سنو. واہ واہ. مرید کامل کہتے ہیں کیا میرے شیخ یعنی میرے پیر صاحب معزول ہو گئے؟ ہائے ہائے ہائے. اللہ. فرمایا خدا کی قسم. انہوں نے جواب دیا تمہارے پیر معزول کیسے ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے عرض کی تو بس میرا مرشد میرے لیے کافی ہے. اللہ. آنکھ کھلی تو حضور غوث پاک کے دربار میں حاضر ہوئے. معاملہ عرض کریں. حضور غوث پاک کے پاس گئے کہ اپنی بات عرض کریں گے میں نے یہ دیکھا. قربان جاؤں روشن ضمیر غوث اعظم علیہ رحمہ
اپنی فراست سے جان لیا. اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لاؤ میں تمہاری عرضی پیش کروں. اللہ پھر اللہ فرمایا ارادت یہ ہے کہ جب تک مرید یہ اعتقاد نہ رکھے کہ میرا پیر تمام اولیاء زمانے سے میرے لیے بہتر ہے، نفع اور فیض نہیں پا سکتا. یہ یاد رکھیے گا، یہ مرید کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے پیر صاحب کے ساتھ ایسا وابستہ رہے، ایسا وابستہ. پیر ہو جامع شرائط جس کا میں پہلے بیان کر چکا ہوں. اب بن گیا مرید تو بس اب پیر صاحب کے پیچھے چلے، پیر صاحب کی پیروی کرے، پیر صاحب کی خصوصیات دیکھے، پیر صاحب کی خوبیوں پر نظر رکھے، پیر صاحب اس کے ساتھ بیٹھے کہ جہاں سے اس کو اپنے پیر کی خوشبو آتی ہے. یہ یاد رکھنا. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، ہر 26ویں کو میں عرض کرتا ہوں وہاں بیٹھو کہ جہاں بیٹھو تو پیر صاحب کی خوشبو آ جائے. یک در گیرو محکم گیر، یک در گیرو محکم گیر، یک در گیرو محکم گیر، یک در گیرو محکم گیر. شکر تیرا ہے یا خدا پیر دیا اللہ سا. شکر تیرا یا خدا پیر دیا اللہ سا. جس نے سکھائی سنت، جس نے سکھائی سنت، پیار دیا سرکار کا. یک در گیرو محکم گیر، یک در گیرو محکم گیر. یہ کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کئیوں کی سمجھ میں نہیں آتی، نہیں آتی. اس سے بڑی باتیں سمجھ میں نہیں آئی. کئیوں کو اس سے بڑی باتیں، واضح باتیں سمجھ میں نہیں آئی جن کو اعلیٰ حضرت نے سمجھایا ہے. اس سے بہت بڑی باتیں بھی ہیں، بہت اعلیٰ باتیں بھی ہیں، بہت واضح باتیں بھی ہیں جو کئیوں کی سمجھ میں نہیں آتی. ان کو امام اہل سنت کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. پھر نہ مانیں گے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. جب قیامت میں سارا محشر پکارے گا نا المدد یا رسول اللہ، اسألک شفاعت یا رسول اللہ، تو پتہ چلے گا مصطفیٰ کریم کی طاقت کیا تھی، ان کا مقام و مرتبہ کیا تھا. تو یوں نہ ماننے والے تو یہ کہ اس طرح کی باتیں بھی نہیں مانتے. تو اور دیگر باتوں کے تعلق سے کیا کہا جائے؟ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. آمین. مسئلہ یہ ہے کہ جس نے پیا ہی نہیں اس کو کیا پتا کہ عشق کا نشہ کیا ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہ ان کو پینی نہیں آتی. عشق و مستی کی میں کبھی انہوں نے پی نہیں ہے. یہ عشق و مستی کا جام انہوں نے کبھی پیا ہی نہیں ہے. یہ پیئیں تو پتا چلے کہ مدینے کی یاد میں رونا کیسا ہوتا ہے. اللہ. یہ پیئیں تو پتا چلے کہ مدینے نہ جانے والوں کا حال کیا ہوتا ہے. یہ پیئیں تو پتا چلے کہ مدینے سے رخصت ہوتے وقت کی کیفیت کیا ہوتی ہے. الحمدللہ امیل سنت نے صرف پیا نہیں ہے، نہیں، یہ تو ساقی ہیں. ساقی یہ دورے جام ہے الیاس قادری، ہے نا. اللہ. کیا ہے؟ سرمستی رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے. سرمستی رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے. سرمستی رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے. ساقی دور جائے ہے، ساقی دور
पास जाओ ना, इतने इनका बिठाने का अंदाज कभी किसी ने पता नहीं देखा है कि नहीं देगा। अल्लाह आप सबको दिखाए। आमीन। ऐसा मीठा अंदाज है बिठाने का, आदमी बैठे तो फिर उठेगा कहां से। अल्लाह अकबर। एक तो मीठा मीठा बिठाए, मीठी मीठी जगह पर बिठाए, मीठा मीठा कलाम सुनाए, मीठा मीठा चेहरा दिखाए और मीठा मीठा जाम पिलाए, मीठा मीठे मदीने की बातें बताएं। अरे कौन है जो इतना मीठा मीठा खाए और फिर भी वहां से उठ जाए? और ये वो मीठा है कि शुगर वाला भी खा ले तो शुगर दूर हो जाए। अल्लाह 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 अल्लाह। ये है इनका मीठा।